السلام علیکم۔ ایک خاتون ہمارے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ایک آنکھ میں ایک دم نظر کمزور ہو گئی۔ نظر اس طرح سے کمزور ہوئی کہ 4 دن پہلے میں سو کے اٹھی تو ایک دم ایسے لگا کہ جیسے کہیں سے خون اترنا شروع ہو گیا آنکھ کے سامنے، اور آہستہ آہستہ وہ پردہ سا آگے آیا اور ساری آنکھ کی نظر کو بند کر گیا۔ یہ کہانی ہے ایک 30 سالہ خاتون کی جس کو 10 سال سے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور وہ اپنی شوگر کے لیے مختلف دوائیاں لیتی ہے، کبھی اس کی کنٹرول ہوتی ہے کبھی نہیں کنٹرول ہوتی۔ تو آج ہم بیسیکلی ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کی آنکھ کو کیا ہو سکتا ہے، اس کی آنکھ سے متعلقہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ بچاؤ کرنا چاہیے کہ اس کی نظر اس کی ساری زندگی کے لیے کارآمد رہے، اور بیسیکلی کہ جو شوگر اور بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں انہوں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے ایک اپنے آئی اسپیشلسٹ کو کب جا کے دکھانا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی نظر بچانی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر فیصل اقبال ہے اور میں ایک آئی اسپیشلسٹ ہوں، لاہور ڈیفنس کے اندر پریکٹس کرتا ہوں۔ یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ کہانی کسی بھی آئی اسپیشلسٹ کے لیے کوئی نئی کہانی نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ نئی کہانی ہے، کیونکہ ان کو اب جو ہے وہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ جی فلانے محلے کے اندر فلانے کسی رشتہ دار کی اس کی نظر ایک دم چلی گئی تھی۔ تو ایسی کون سی غلطی ہے جو کہ شوگر کے اور بلڈ پریشر کے مریض کرتے ہیں اور ایک دم جو ہے وہ اس طریقے سے ان کی نظر چلی جاتی ہے، اور کس طریقے سے ہم ان کی نظر کو ان کی ساری زندگی کے لیے کرامت بنا سکتے ہیں۔ جو لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتی ہے، وہ اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ آنکھ کے پردے کا معائنہ ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر ایک عام انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری چینجز لے کے آتا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری چینجز مخفی ہوتی ہیں، وہ چھپی بھی ہوتی ہیں انٹل انلیس کہ ہم ان کے لیے کوئی خون کے ٹیسٹ کروائیں، ان کے لیے کوئی الٹرا ساؤنڈ کروائیں، ان کے لیے باقی ساری چیزیں کروائیں۔ تو سارے جسم کے اندر، چاہے وہ دماغ ہے، چاہے وہ گردے ہیں، چاہے وہ دل ہے، چاہے وہ کوئی بھی عضو ہے، اس کے اندر ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ٹیسٹ کر کے پتہ چلتا ہے کہ شوگر نے کیا تباہ کاریاں مچائی ہیں، سوائے آنکھ کے۔ آنکھ ایسا عضو ہے جس کے اندر صرف ہم اگر مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکیں تو ہم اس کی جو شریانیں ہیں ان میں آنے والی چینجز اور اس میں جو آنے والی تبدیلیاں ہیں اور جو تباہ کاریاں شوگر نے مچائی ہیں وہ ساری کی ساری دیکھ سکتے ہیں۔ شوگر ہماری آنکھ کو 2-3 طریقے سے افیکٹ کرتی ہے۔ شوگر کے مریض کے اندر سفید موتیے کے بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کالا موتیا اور پردے کی بیماریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ہے۔ شوگر کے بہت سارے مریضوں کو ان کے معالج بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں کا معائنہ کروائیں، لیکن وہ اس چیز کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اور جو شوگر کا معالج ہے وہ کیوں کہتا ہے ایسا؟ وہ اسی لیے کہتا ہے کہ جب شوگر کے پیشنٹ کو ایک آئی اسپیشلسٹ قطرے ڈال کے پتلی کو پھیلا کے دیکھتا ہے تو وہ آنکھ کے اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ شریانوں کے اوپر شوگر نے کیا تباہیاں مچائی ہوئی ہیں۔ تو اب ایسے جو خاتون جس کے ہم نے ذکر کیا تھا اس کے اندر پرابلم یہ ہوا کہ ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی یعنی ذیابیطیز کا آنکھ کے پردے کے اوپر جو اثر ہے وہ اتنا زیادہ ہوا کہ آنکھ کے پیچھے شریانیں خراب ہوتی وہ پریکٹیکلی پھٹنا شروع ہو گئی اور اس میں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ تو ہماری آنکھ کے اندر جو پوسٹیریئر کیویٹی ہے جس کو ہم وٹرس کیویٹی کہتے ہیں، جیل کہتے ہیں، اس کے اندر یہ پرابلم ہوا کہ سارا کا سارا خون بھر گیا۔ ایسی صورت کے اندر ہم آنکھ کے اندر بہت سارے ٹیکے لگاتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹیکے ہیں، کتنے لگنے ہیں، کیا لگنے ہیں، یہ آپ کی آنکھوں کا جو معالج ہے، جو وٹرو ریٹنل اسپیشلسٹ ہے، وہ بتائے گا کہ اس کے اندر کتنوں کی ضرورت ہے۔ آنکھ کے اندر یہ لگنے والے ٹیکے اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کو صاف کر کے پراپر آپریشن تھیٹر کے اندر لے جا کے آنکھ کے پیچھے والے حصے میں ٹیکا لگا کے اس آنکھ کو دیکھا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ آیا کہ یہ جو بلڈ نکلا تھا وہ ابزارب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ جہاں جہاں پہ شریانیں خراب ہیں، جہاں جہاں پہ شوگر نے اپنی تباہ کاریاں مچا دی ہوئی ہیں، ان جگہوں پہ ہم لیزر کرتے ہیں تاکہ وہاں سے آئندہ آنے والے وقت میں خون رسنے کے چانسز کم سے کم ہو جائیں۔ اور یہ سارا کا سارا کام آپ کا آئی اسپیشلسٹ یا ویٹرینری اسپیشلسٹ کرتا ہے۔ آنکھ میں لگانے والے ٹیکے اور لیزر ہم جتنی مرضی لگا لیں، آپ کی آنکھ کو ہم بچا نہیں سکتے انٹل انلیس کہ آپ اپنی شوگر کو اچھے طریقے سے کنٹرول کریں۔ ایک آئیڈیل کیس سینیریو کے اندر آپ کا HbA1c جو کہ 3 مہینے کا ٹیسٹ ہے شوگر کا، وہ کہیں 6 کے قریب ہونا چاہیے، 6 ساڑھے 6 کے درمیان جو ہے وہ آئیڈیل ہے۔
لوگوں کا عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ خون رستا ہے اور ہم HbA1c چیک کرواتے ہیں تو وہ کہیں 9 10 11 12 13 تک بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوگر جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے کم از کم 3 4 گنا زیادہ شوگر موجود تھی اور وہ ان کی شوگر کنٹرول نہیں تھی. سو اگر کسی بھی انسان کو اپنی آنکھیں بچانی ہیں جس کو شوگر ہے اور وہ بے شک جو ہے ابھی ہوئی ہے، پچھلے 5 سال پہلے ہوئی تھی، 10 سال پہلے ہوئی تھی، جب بھی مرضی ڈائیگنوز ہوئی ہیں، انٹرنیشنل گائیڈ لائنز یہی ہیں کہ جیسے ہی آپ کو ڈائبٹیز ڈائیگنوز ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، تو آپ نے فوراً اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا ہے. اور وہ اس طریقے سے کروانا ہے کہ ڈراپس ڈال کے پتے پھیلا کے جس میں آپ کو 2 3 گھنٹے تھوڑا سا دھندلا نظر آئے اور آپ کی آنکھ کا مکمل معائنہ ہو. آپ کے آنکھ کے پردے کو اوپر نیچے دائیں بائیں اچھے طریقے سے دیکھ کے پتہ کر لیا جائے کہ کسی پہ کوئی پرابلم تو نہیں شروع ہو رہی، اور اگر پرابلم شروع ہو رہی ہے تو یہ لیزر یا ٹیکہ جلد از جلد لگا دیا جائے تاکہ آپ کی آنکھ کا جو قیمتی ایریا ہے اس کو ہم میکسیمم بچا سکیں. بہت سارے مریض ایسے ہیں جو کہ 20 25 سال، ایون کئی ایسے ہیں جو 30 سال سے شوگر کے مریض ہیں، لیکن آنکھوں کے اوپر ذرا برابر اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی شوگر کنٹرول تھی. اور کئی ایسے مریض ہیں جن کو 2 3 سالوں میں ان کی شوگر ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے، ان کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے، ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے اور خون میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے پردوں پہ اثرات زیادہ مرتب ہوئے. تو آخر میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ شوگر اور بلڈ پریشر کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کریں اور سال میں کم از کم ایک دفعہ اپنے آئی اسپیشلسٹ کو ضرور دکھائیں تاکہ آپ کی آنکھ کے پردے کا مکمل معائنہ کیا جائے اور مکمل معائنہ کرنے کے بعد جو آپ کے لیے علاج ہے وہ بتایا جائے. آگے آنے والی ویڈیو کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جن لوگوں میں خون اتر آتا ہے ان کی ہم سرجری کیسے کرتے ہیں، اس میں رسک کے چانسز کیا ہوتے ہیں، لیزر ہم کیسے کرتے ہیں، ٹیکہ کیسے لگاتے ہیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد کس قسم کے جو احتیاط ہے وہ ہوگی. سو یہ ویڈیو سیریز کنٹینیو رہے گی اور انشاءاللہ 4 5 ویڈیوز کے ساتھ یہ آپ کو ایک کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتا دیا جائے گا کہ شوگر کے مریض کے ساتھ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک بیسیکلی آنکھ سے متعلقہ کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیسے کی جاتی ہیں. جزاک اللہ.